الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. وقال فی موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنہ. حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی قدر دوستو دین اور اسلامی بھائیوں، آج لیلۃ الجمعہ ہے، جمعرات ہے، 11 مئی ہے اور 19 شوال بروز جمعرات 1441 ہجری 2020 عیسوی. آپ کے سامنے پھر 2 دن بعد منگل کے دن ایک آپ کے سامنے چھوٹا سا پروگرام رکھا تھا. آج جمعرات ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو انشاءاللہ تعالی 20 سے 25 منٹ کچھ بات رکھیں گے. تو کچھ تاخیر ہو گئی تو کچھ بھائیوں نے یاد دہانی کرائی، تو پھر میں نے پیر کے بجائے منگل کو کیا. وہ انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گا. اور آج جو ہے نا جمعرات ہے، لیلۃ الجمعہ ہے. انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چھوٹے بڑے سنتوں پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا دنیاوی زندگی میں، اخروی زندگی میں، آپ کے سامنے مختصر باتیں رکھوں گا. چونکہ آج لیلۃ الجمعہ ہے، جمعرات ہے، مغرب کے بعد سے کل مغرب تک بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. ویسے تو ہر دن، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیم جو ہم عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کو بکثرت سے پڑھنا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 برکتیں نازل فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں. بہرحال بہت زیادہ فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا جو شخص درود ابراہیم کو یا درود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرما دیتا ہے اور بخشش فرما دیتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. تو لہذا ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ بکثرت درود پڑھیں، سلام بھیجیں. خاص طور سے جمعہ والے دن خاص طور سے درود پڑھنے کا حکم ہے. اور دعا میں بھی جب دعا شروع کرتے ہیں ہم تو آپ صلی اللہ تعالیٰ پر جو ہے نا حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، بڑائی بیان کریں، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس کے بعد پھر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اس کے بعد جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں. پھر آخر میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اگر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے، بالخصوص جمعہ والے دن. اور اس کے لیے کوئی متعین جگہ یا متعین وقت یا وضو کرنا ضروری نہیں ہے. چلتے پھرتے، اڑتے بیٹھتے، کام میں مشغول ہے، گاڑی چلا رہے ہیں آپ،
آپ جو ہے نا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے نا درزی کا کام کر رہے ہیں، آپ الیکٹریشین کا کام کر رہے ہیں، آپ کار کا کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا اپنا کام میں مشغول ہوتے ہوئے زبان کو حرکت میں لائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اگر اتنی لمبی درود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ نبی، صلی اللہ علیہ نبی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اس طرح سے جو ہے نا آپ کثرت سے پڑھیں گے۔ اب آئیے، چونکہ سنتوں سے محبت کا ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے، کیا ہم واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں عمل کرتے۔ بہت کم ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، بہت کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر دے، بنا دے۔ دیکھیے سامعین اکرام، ناظرین اکرام، میرے دینی بھائیوں بہنوں، ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، امام کے اقتداء میں، تو امام اگر قیام کرتا ہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے قیام کرتے ہیں۔ جب امام قیام سے رکوع میں جاتا ہے تو ہم بھی رکوع میں جاتے ہیں۔ جب امام رکوع سے سجدے میں جاتا ہے تو ہم بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ یعنی جیسے امام نماز ادا کرتا ہے اس طرح ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں، اس کی اقتداء کرتے ہیں۔ اگر کوئی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، ہو بہو جیسے امام کرتا ہے اس طرح کرتا ہے اور سلام پھیرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ اور اگر کوئی امام کے پیچھے رہتے ہوئے امام کی اقتداء نہ کرے، اس سے پہلے رکوع کر لے یا اس سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لے، اس سے پہلے سلام پھیر دے، یعنی پوری طرح جو ہے نا امام کی اقتداء نہ کرے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہو بہو ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری پوری زندگی کے اعمال کے لیے بہترین امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری پوری زندگی کے لیے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا ہم اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ کل ہم مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ان سنتوں سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ فرما دے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا، اے مسلمانوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر انہیں اللہ سے محبت ہے تو یہ آپ کی پیروی کرے، آپ کی اتباع کرے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اپنے خالق مالک پیدا کرنے والے سے محبت ہے، تو وہ پیدا کرنے والا خالق مالک کہہ رہا ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے بھیجے ہوئے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی ہوگی، پیروی کرنی ہوگی، آپ کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر میرا اور آپ کا جواب ہے کہ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی بات مانتے ہوئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت ہے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا آتا ہے، کرتے ہیں؟ کیا ہم اس آیت کے مزداق زندگی گزارتے ہیں جو کہ 27ویں پارے سورہ حشر کی 7ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں تمہارے نبی جو دے اس کو لے لو، تمہارے نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو کیا جن باتوں سے ہمارے نبی نے ہمیں روکا ہے اس سے آج کا مسلمان، آج کا انسان، میں اور آپ رکے ہوئے ہیں، یا ہم وہ کاموں کو کر رہے ہیں جس سے نبی نے روکا ہے، اسلام نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے، حدیث سے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، وہ کام کرتے جا رہے ہیں، یا ہم رکے ہیں، یا پھر وہ کام ہم کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھ لیں، قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں، حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں، ہمارے نفس میں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، کیا ہم اپنے ہر عضو پر سنتوں کو لاگو کر رہے ہیں؟ غور کیجیے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنی چاہیے۔ حقیقی معنوں میں مومن کون ہے؟ حقیقی معنوں میں مسلمان کون ہے؟ اصلی مومن کون ہے؟ جو اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو، دنیا کا جو بھی معاملہ ہے، دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو، چاہے وہ کاروباری معاملہ ہو، چاہے وہ معاشرتی معاملہ ہو، چاہے وہ اخلاقی معاملہ ہو،
چاہے وہ بیوی بچوں کے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ دوست احباب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ رشتہ دار سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ غیروں سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جانوروں سے تعلق رکھتا ہو، ہر شعبے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہم پر لازم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر لازم ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں ہمیں دیکھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، ہمیں بھی اسی انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ اسی کا حکم اللہ نے فرمایا ہے، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگو، اے مسلمانوں، اے انسانوں، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبح میں اٹھتے تھے، کیا ایسا اٹھنا ہم کر رہے ہیں؟ ویسی طرح اٹھ رہے ہیں؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے اسی طرح جاگ رہے ہیں؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے، کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالتے تھے، کیا اسی طرح ہم کھا رہے ہیں؟ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانس سے پیا کرتے تھے، پانی پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو کیا ہم کھانے پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، احادیث کا اہتمام کر رہے ہیں؟ سونے جاگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اقتداء ہو رہی ہے؟ کیا اسی طرح جاگ رہے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے؟ کیا اسی طرح سو رہے ہیں جس پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، جو دعا پڑھ کر سوتے تھے، وضو کے ساتھ سوتے تھے؟ تو کیا ہم اہتمام کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر؟ اگر ہم کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، السلام علیکم کہہ کر ملاقات کر رہے ہیں، یا ہلو کہہ رہے ہیں، یا آداب کہہ رہے ہیں، یا کچھ اور کلمات کہہ رہے ہیں، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہہ رہے ہیں، یا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے ملاقات کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کو آپ جانتے ہوں، جس کو آپ نہ جانتے ہوں، ہر ایک کو جو ہے نا السلام علیکم کہنا چاہیے۔ تو کیا اس سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں زندگی کے ہر شعبے پر آپ دیکھ لیں، کیا ہمارا عمل زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو کیا ہمارے لیے نمونہ ہے؟ کیا ہم اس نمونے کو اپنا رہے ہیں، اس اسوے کو اپنا رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اہمیت ہے؟ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے؟ دیکھیں، غور کریں، اگر ہے تو الحمدللہ قابل مبارکباد ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں جنت ہے۔ لیکن اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل نہیں کرتے، منمانی زندگی گزارتے ہیں، ناخن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم دیا لیکن ہم ناخن بڑے رکھتے ہیں، شیطان کی طرح اور کافروں کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سر کے بال پورے ایکول رہنا چاہیے، یعنی اگر بیچ میں بڑے ہیں، اتنے ہیں، تو بازو آزو بھی اتنے ہونی چاہیے۔ اگر بازو آزو میں اتنے ہیں 1 انچ ہے تو اوپر بھی جو ہے نا بیچ میں بھی 1 انچ ہونی چاہیے، یعنی سر کے پورے بال 1 انچ ہونی چاہیے، 1.5 انچ ہونی چاہیے، آدھا انچ ہونی چاہیے، یعنی ایکول ہونی چاہیے، سارے بال برابر ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ایسا رکھ رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کے بال ایسے کاٹ رہے ہیں ہم لوگ، ہمارے بھائیوں کے بال ایسے رکھ رہے ہیں؟ نہیں، بعض کے بال اوپر جو ہے نا بڑے بڑے ہیں اور بازو میں چھوٹے ہیں، یا بازو میں بڑے ہیں اوپر چھوٹے ہیں، جانوروں کی شکل و صورت کے مطابق جو ہے نا بال بڑھاتے ہیں۔ تو کیا یہ سنت پر عمل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے جو ہے نا لباس پہننا منع ہے، ٹخنے سے نیچے مردوں کا لباس پہننا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، حدیث میں آپ نے منع کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند، پائجامہ یا جو بھی کپڑا آپ لباس پہنتے تھے وہ ٹخنے سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ ابو بکر بھی اس طرح عمل کرتے تھے، عمر بھی، اور علی بھی، عثمان بھی، دیگر صحابہ اکرام بھی۔ کہ آج ہمارے بھائی بہن، ہمارے بچے، بہن نہیں، ہمارے بھائی اور بچے اسی طرح عمل کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے جن باتوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ زندگی گزارنی چاہیے، جن باتوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان باتوں کو انجام دیں، اور جن باتوں سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اب صحابہ اکرام کی جماعت ہمارے سامنے ہے، صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے ویسے ہی کرتے تھے، لہذا وہ کامیاب رہے، رضی اللہ عنہ ورضوان کا خطاب ملا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، ساتھ میں کچھ صحابی ساتھی تھے، تو ایک مقام پر آپ نے سواری کو روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ روکے، صحابی روکے، ساتھی رک گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر آگے گئے، ایک درخت کے نیچے جو ہے نا جا کر جو ہے نا بیٹھ گئے اور اٹھ کے آ گئے۔
अहबाब ने कहा कि आप क्यों गए, क्या वजह थी, कोई हाजत आपने पूरी भी नहीं की, क्यों गए आप, वक्त जो है ना ये हो गया। तो अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया था एक मरतबा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम पर उतरे थे और अपनी क़ज़ाए हाजत पूरी की थी, अपनी हाजत पूरी की थी। मुझे पसंद आया कि मैं भी उस सुन्नत पर अमल करूं, लिहाजा जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे रुका और जैसे बैठ कर उठे, इस तरह मैं भी बैठ कर उठा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हू बहू सुन्नत जो है ना पर अमल हो सके। देखिए आप कितना इश्ताक़ था, हालांकि आपको कोई हाजत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने देखा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, और वैसे ही जो है ना किया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाव था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत, झूठी मोहब्बत नहीं है, सच्ची मोहब्बत थी। और आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन झूठी मोहब्बत है। अगर सच्ची मोहब्बत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते। लेकिन आज हमारा मुआशरा कहाँ है बताइए? क्या हम वाक़ईतन अमल कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर? नहीं कर रहे हैं। ज़बान से कुछ कह रहा है, अमल कुछ कह रहे हैं, अमल कुछ बतला रहा है, ज़बान से कुछ कह दावा है हमारा, अमल से कुछ और जो है ना हम साबित कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। जी हाँ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह गफ़ूर रहीम है। अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर छोटी बड़ी सुन्नत पर अमल करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, आप महबूब बन जाएंगे अल्लाह ताला के, आप अल्लाह ताला के महबूब बन जाएंगे। ना सिर्फ आप अल्लाह के महबूब बन जाएंगे बल्कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर छोटी बड़ी सुन्नतों पर अमल करें, इससे खैर व बरकत होगा, घरों में बरकतें आएगी, घरों में रहमतों की बारिश होगी, अल्लाह ताला राज़ी होगा। कल मरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम ज़िंदगी गुजारेंगे। जी हाँ, मैं युतीउर रसूला, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में कि जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के साथ होगा। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कुछ सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या आपने क़यामत की तैयारी क्या कुछ कर रखी है? उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह का रसूल, क़यामत कब ग़ायब होगी, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने जवाब देने के बजाय सवाल उनसे कर लिया कि तुमने क़यामत की तैयारी के लिए क्या कुछ तैयारी कर रखा है? क़यामत कब आएगी सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन क़यामत के लिए तुमने क्या कुछ तैयारी कर रखा है? तो कहा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है, अलबत्ता मैं अल्लाह से उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो प्यारे नबी ने फरमाया जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के साथ उठाया जाएगा, जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत अगर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बड़ी सुन्नतों पर अमल करनी चाहिए। क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी है? एक मशहूर बादशाह, नेक खसलत नेक सिफत बादशाह महमूद गुजरे हैं। महमूद मशहूर शेर भी है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अयाज जो है ना उनका एक वज़ीर था जो गरीब घराने का था, सूरत शक्ल का भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अक़ल का बड़ा अच्छा था, दूरअंदेश था, हिकमत दानाई जानता था। तो महमूद जो है ना उसको ज़्यादा पसंद करते थे। टैलेंट आदमी को इंसान पसंद करता है, तो महमूद बादशाह भी जो है ना अयाज को बहुत पसंद करते थे। तो दूसरे जो वज़रा थे या दूसरे उनके करीबी थे वो जो है ना इसको नापसंद करते थे। तो लिहाजा महमूद ने आज़माने के लिए और उनको समझाने के लिए एक मरतबा तमाम को इकट्ठा करके एक वज़ीर के हाथ में एक कीमती हीरा दिया और हथौड़ा दिया, कहा कि इसको जो है ना फोड़ दो। तो वो वज़ीर आया और हथौड़ा उठाया और फोड़ने गया, फिर रुक गया। बादशाह ने पूछा कि क्या बात है? कहा कि बादशाह सलामत, ये कीमती हीरा है, इतना कीमती हीरा है कि इसको फोड़ देंगे तो ये ज़ाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसकी शान तो यह है कि आपके ताज में, आपके सर की ताज बने, लिहाजा जो है ना उसको नहीं फोड़ा। दूसरा वज़ीर आया, दूसरा करीबी आया, उसने भी करीब यही बात कही। तीसरा आया, उसने भी करीब यही बात कही, और तीनों ने जो है ना वो हीरा नहीं तोड़ा। उसके बाद अयाज को महमूद ने कहा कि लो हीरा लो और ये हथौड़ा है, इस हथौड़े से इस हीरे को जो है ना तोड़ दो, फोड़ दो। तो अयाज आया और एक मार दो टुकड़े कर दिया, हथौड़ा लिया और हीरे के टुकड़े कर दिया। अब ये जो साथी थे वो ज़रा वो कहने लगे तो कितना अहमक है, कितना बदबख्त, इतना कीमती हीरा तोड़ दिया। अब तो बादशाह सलामत को पता चल गया कि ये बेवकूफ़ है, ये नादान है, अब जो है ना इसका क़ुर्बत बादशाह से नहीं रहेगा। ये तसव्वुर कर रहे थे। बादशाह सलामत थोड़ा रुका रहा, उसके बाद पूछा
کہ اے ایاز تم نے جو ہے نا اس قیمتی ہیرے کو کیوں توڑ دیا؟ تو ایاز نے کہا اے بادشاہ سلامت، دو باتیں ہیں، آپ نے مجھے ہیرا دیا اور ہتھوڑا دیا ہیرے کو توڑنے کے لیے، اگر میں ہیرا تو نہیں توڑتا تو یہ قیمتی ہیرا بچ جاتا اور یہ قیمتی ہیرا آپ کے کام آ جاتا یا سر کے تاج کا حصہ بن جاتا، لیکن اگر میں اس کو نہیں توڑ دیا تو آپ کی بات کی لاج رہے گی، آپ کی بات کی لاج رہے گی، آپ کے حکم کی تابعداری ہو گئی۔ اگر میں نے اس کو نہیں توڑتا تو آپ کی بات کی لاج نہیں رہتی، تو آپ کے حکم کے سامنے ایسے ہزاروں ہیرو جو ہے نا بے سود ہے، بیکار ہے۔ آپ کا حکم کی اہمیت ہے، ہیروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ بادشاہ سلامت نے کہا دیکھا آپ نے، تو اس طرح سے ایک عام انسان کے پاس اپنے بادشاہ کی حکم، بادشاہ کے امر، بادشاہ کی بات کی اتنی اہمیت ہے، تو ہماری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتنی اہمیت رہ گئی ہے بتائیے۔ ہمارے گھروں میں کیا معاملہ ہے؟ ہماری بیوی سنت پر عمل کرتی ہے، ہمارے بچے سنت پر عمل کرتے ہیں، ہمارے بھائی بہن سنت پر عمل کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہمارا معاملہ کہاں ہے بتائیے آپ؟ کہاں ہے؟ کیسے زندگی گزار رہی ہے ہماری؟ ختم پر جو ہے نا ہم اپنے سنتوں کو پامال کرتے ہیں، ہم تو ہے نا سنتوں کو توڑتے رہتے ہیں، جس طرح یہ ہیرو کو توڑ دیا گیا، ہم اس طرح جو ہے نا سنتوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں، سنتوں کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہاں سے گھر میں برکت آئے گی بتائیے؟ کہاں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے گا؟ ہمیں اللہ کے رسول سے نہ محبت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے، صرف دعوے ہے۔ ہمیں تو محبت ہے نفس سے، ہمیں تو محبت ہے شیطان سے، رحمان سے محبت نہیں ہے۔ نہ اللہ سے محبت ہے جیسی محبت ہونی چاہیے، نہ رحمان سے محبت ہے جیسی رحمان سے محبت ہونی چاہیے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جیسی ہونی چاہیے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے محبت ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ہمیں تو محبت ہے نفس سے، ہمیں تو محبت ہے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم داڑھی کو موڑتے ہیں، داڑھی کو کاٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم لباس جو ہے نا یہودیوں کے لباس کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا ہندوؤں کے لباس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا چال چلن، ہمارا پورا جو ہے نا زندگی کا ماحول دیکھ لیجئے، کافروں کی طرح ہے، یہودیوں کی طرح ہے، عیسائیوں کی طرح ہے، سکھوں کی طرح ہے، ہندوؤں کی طرح ہے، منافقوں کی طرح ہے، شیطان کے چیلوں کی طرح ہے۔ کیا ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے بتائیے؟ کیا ہم نے سنت کی ترویج کی، سنت کو پھیلایا، سنت کی تبلیغ کی، ہم نے سنت کو رواج دیا، لوگوں کے سامنے رکھا، ہم نے پہنچایا قرآن کی بات کو، ہم نے پہنچایا جس طرح پہنچانا چاہیے حدیث کی بات کو، قرآن کی بات کو، دین کی بات کو، شریعت کی بات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پہنچایا جس طرح پہنچانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں تک جس طرح پہنچانا چاہیے اس طرح ہم نے پہنچایا، نہ عمل کے ذریعے سے پہنچایا، نہ زبان کے ذریعے سے پہنچایا۔ اس کے برخلاف دیکھ لیجیے آپ، دنیا میں جو بھی چیز نئی ایجاد ہوتی ہے پوری دنیا میں جو ہے نا پھیل جاتی ہے، اس کا ایڈورٹائز ہوتا ہے، دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور 1400 سال پہلے قرآن مجید آیا، ہم نے اب تک جو ہے نا اپنے ملک میں اپنے پڑوسیوں تک جو ہے نا سنت کو نہیں پہنچایا، قرآن کو نہیں پہنچایا، حدیث کو نہیں پہنچایا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ملک والے جو ہے نا ہمارے دشمن ہیں، ملک والے جو ہے نا مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ملک والے جو ہے نا قرآن کو جو ہے نا برا کہتے ہیں، قرآن کے ماننے والے کو برا کہتے ہیں۔ انا للہ راجعون، کیوں نہیں کہیں گے؟ ہم نے قرآن مجید کے اہم پیغامات کو ہم نے ہمارے بھائیوں تک نہیں پہنچایا، غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے نہیں بتایا، نہ سنت کی اہمیت ہم نے سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ دوسروں تک پہنچایا۔ اگر ہم دوسروں تک پہنچاتے ہوتے تو آج جو ہے نا کہاں پہنچ جاتے ہوتے۔ آج اتنی تکلیفیں نہیں ہوتی غیروں کی وجہ سے، اتنی تکلیفیں ہمیں اپنے ملک میں نہیں ہوتی۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، سنتیں بڑی پیاری ہیں، قرآن بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، قرآن بڑی پیاری کتاب ہے۔ وہ سمجھتے نہ ہم نے اسلام کو کما حقوق پہنچایا، نہ اس پر عمل کیا، نہ قرآن کو کما حقوق پہنچایا دوسروں تک، نہ اس پر عمل کیا، نہ سنتوں کو ہم نے کما حقوق دوسروں تک پہنچایا، نہ کما حقوق اس پر عمل کیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم جس طرح اجاگر کرنی چاہیے اس طرح اجاگر کیا۔ اب دیکھیے میرے پاس، آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس گھروں میں، دماغوں میں، جیبوں میں جوال جو ہے نا، موبائل جو ہے نا گھس گیا ہے۔ ہاں، یہ تانبے کا پتل کی چیز جو ہے نا ہم نے اس کو سونے کی اہمیت دے دی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سونے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، ہم نے جو ہے نا دوسروں تک اس کو نہیں پہنچایا۔ یہ ہماری خامی ہے، یہی خامی کا جو ہے نا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ہر طرف جو ہے نا غیر مسلم جو ہے نا ہم پر جو ہے نا ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں، کافر غیر مسلم جو ہے نا ساری دنیا میں مسلمان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اصل پیغام کو، اسلام کے
سنتوں کے ذریعے سے ہم نے نہیں پہنچایا، نہ عمل کے ذریعے سے، نہ تبلیغ کے ذریعے سے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سنتوں کا رواج پیدا کریں، سنتوں کا رواج پیدا کریں۔ ہم اپنے کام میں، ہم اپنے جو ہے نا جسم پر، پورے اعضاء پر ہم جو ہے نا سنتوں کو جو ہے نا لاگو کریں۔ ہم اپنے بیوی بچوں پر جو ہے نا سنتوں کو لاگو کریں، اپنے گھر والوں پر جو ہے نا سنتوں کو لاگو کریں، اپنے گھر میں سنتوں کو لاگو کریں، اپنے معاشرے میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں، تجارت میں، کاروبار میں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، سنت کے مطابق کریں۔ دن اور رات میں سمجھتا ہوں صبح اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک جو ہے نا ہم 20 کام کر لیتے ہیں۔ اگر وہی کام سنت کے مطابق کر لیں تو اللہ خیر و برکت دے گا، اور نیکی بھی ہوگی اور عبادت میں شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے تحت ہو جائے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہو جائے گا۔ اور آخر میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا دعویٰ پورا ہو جائے، سچا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل جنت میں ہم داخل ہو سکیں۔ تو لہذا سنتوں کو پامال نہ کیجیے۔ یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ زندگی چھوٹی ہے۔ آج کل ہر طرف پریشانی ہے، وبا ہے، بیماری ہے۔ اس وبا کو، اس پریشانی سے نجات پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم جو بھی اب تک سنتوں کو چھوڑ کے زندگی گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کا دعویٰ ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کریں، اور اپنے زندگی کو سنت کے مطابق بنا لیں، اور اپنے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، پورے بدن کے حصے کو، اعضے کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھال دیں، اور اپنے آپ کو چلتا پھرتا ایک نمونہ بنا دیں سنت کا۔ اگر آپ بازار میں جائیں، کہیں بھی جائیں، تو لوگ کہیں کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام جا رہا ہے، سچا محب جا رہا ہے، سچا پیار کرنے والا، سچا سنتوں پر عمل کرنے والا جا رہا ہے۔ تو لہذا چلتا پھرتا ایک نمونہ بن جائے اسلام کا، ایک جو ہے نا سفیر کی طرح جو ہے نا بن جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی بڑی سنتوں کا لحاظ رکھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے سننے والے ہر دیو کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول سے سچی محبت، اللہ سے سچی محبت، کتاب اللہ سے سچی محبت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ ایمان و اسلام کو زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو خوف کا ماحول ہے کرونا مرض کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس خوف کو دور کر دے، پریشانی کو دور کر دے، مصیبت کو دور کر دے، جلد سے جلد پہلے سے بہتر حالات اللہ تعالیٰ لائے، اور حج و عمرہ کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ جاری فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على نبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔